ہم لوگ ماڈرن کہلائے جانے کے چکر میں بہت قیمتی چیزیں چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم نے آسانیاں ڈھونڈیں اور اپنے لیے مشکلیں کھڑی کر دیں۔ آج ہم دھوتی پہن کر باہر نہیں نکل سکتے، لیکن صدیوں کی آزمائش کے بعد یہ واحد لباس تھا جو ہمارے موسم کا تھا۔ ہم نے خود اپنے اوپر جینز مسلط کی اور اس کو پہننے کے لیے کمروں میں اے سی لگوائے۔ شالیں ہم نے فینسی ڈریس شو کے لیے رکھ دی ہیں اور کندھے جکڑنے والے کوٹ جیکٹ اپنا لیے ہیں۔ ہمیں داڑھی مونچھ اور لمبے بال کٹ جانے میں امپاورمنٹ ملی اور فیشن بدلا، تو یہ سب رکھ کر بھی ہم امپاورڈ نہ ہو سکے۔ ہم نے حقہ چھوڑ کے سگریٹ اٹھایا اور ولایت سے وہی چیز جب شیشے کی شکل میں آئی تو 1000 روپیہ فی چلم دے کر اسے پینا شروع کر دیا۔ ہے کوئی ہم جیسا خوش نصیب کہ ہم نے لسی چھوڑی، کولا بوتلیں تھام لی، ہم نے ستو ترک کیا اور سلش کے جام اڑیلے، ہم نے املی آلو بخارے کو آن ہائیجینک بنا دیا اور وہی چیز ایسنس کے ساتھ جوس کے مہر بند ڈبے خرید کے بچوں کو پلائی۔ وہ پیک جس کے آر پر نہیں دیکھا جا سکتا کہ گتے کا ہوتا ہے، ہم نے ہی اسے اندھے پن پہ اعتبار کیا اور آنکھیں دیکھے کو اندیکھے کو غیر صحت بخش بنا دیا۔ ہم نے دودھ سے نکلا دیسی گھی چھوڑا اور بیجوں سے نکلے تیل کو خوش ہو کے پیا۔ ہم نے چنا چٹا سفید مکھن چھوڑا اور زرد ممی ڈیڈی مارجرین کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے نقصان اسٹیبلش ہو گئے تو پھر ڈگمگاتے ڈولتے پھرتے ہیں۔ گوالے کا پانی ہمیں برداشت نہیں، لیکن یوریا سے بنا دودھ ہم گڑک جاتے ہیں۔ الحمدللہ اصلی دودھ سے ہمیں چائے میں بو آتی ہے اور ٹی وائٹنر ہم نوش جان کرتے ہیں جس پہ خود لکھا ہے کہ وہ دودھ نہیں۔ گھر کے نیچے بھینس باندھ کر ہم نے سوکھا دودھ باہر ملک سے خریدنے کا سودا کیا، اور کیا ہی خوب کیا۔ ہم تو وہ ہیں جو آم کے موسم میں بھی اس کا جوس شیشے کی بوتلوں میں پیتے ہیں۔ ہم گڑ کو پینڈو کہتے تھے، سفید چینی ہمیں پیاری لگتی تھی۔ براؤن شوگر نے ہوٹلوں میں واپس آ کے ہمیں چماٹ مار دیا۔ اب ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی گال سہلاتے ہیں لیکن گڑ بھی کھاتے ہیں تو پیلے والا، کہ بھورا گڑ تو ابھی بھی ہمیں رنگ کی وجہ سے پسند نہیں۔ آئیے ہم سے ملیں، ہم ایمرجنسی میں پیاسے مر جاتے ہیں، گھروں کی ٹونٹی کا پانی نہیں پی سکتے، نہ ابال کر نہ نتھار کے، ہم پانی بھی خرید کے پیتے ہیں۔ ہم ستلجوں، راویوں، چنابوں اور سندھ کے زمیزاد، ہم ولایتی کمپنیوں کو پیسے دے کے پانی خریدتے ہیں، ہم تو پودینے کی چٹنی تک ڈبوں میں بند خریدتے ہیں۔ چھٹاک دہی اور مفت والے پودینے کی چٹنی بھی 150 روپے دے کے اس ذائقے میں کھاتے ہیں جو ہمارے دادوں کو ملتی تو انہوں نے دسترخوان سے اٹھ جانا تھا۔ سہانجنا ہمیں کڑوا لگتا تھا، اب ہم اسے مورنگا بنا کر کیپسولوں میں کھا رہے ہیں اور 2000 میں 15 دن کی خوراک خریدتے ہیں۔ وہی سوکھے پیسے ہوئے پتے جب حکیم 50 روپے کے دیتا تھا تو ہمیں یقین بھی نہیں آتا تھا۔ 500 روپے کا شربت کھانسی کے لیے خریدیں گے، لیکن 5 روپے کی ملٹھی کا ٹکڑا دانتوں میں نہیں دبانا، عجیب سا ٹیسٹ آتا ہے۔ ہم پولیسٹر کے تکیوں پہ سوتے ہیں، نائلون ملا لباس پہنتے ہیں، سردی گرمی بن جوتا چڑھاتے ہیں، کپڑوں کے نیچے کچھ مزید کپڑے پہنتے ہیں اور زندگی کی سڑک پر دوڑ رہے ہیں۔ رات ہوتے ہی ہیں تو اینٹی الرجی بہرحال ہمیں کھانی پڑتی ہے۔ ہم اپنی مادری زبان ماں باپ کے لہجے میں نہیں بول سکتے، ہم زبان کے لیے نعرے لگاتے ہیں لیکن گھروں میں بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں۔ ہم اردو یا انگریزی کے روم میں آ کے اپنی جڑیں خود کاٹ رہے ہیں اور بعد میں وجہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم فٹ کیوں ہیں۔ عربی فارسی کو ہم نے مدرسے والوں کی زبان قرار دے دیا اور ہاتھ جھاڑ کے سکون سے بیٹھ گئے۔ 40 رولز آف لو انگریزی میں آئی تو چومتے نہیں تھکتے، الف لیلا کو لیلا و دمنہ اور اپنے دیسی قصے کہانیوں کو ہم نے لات مار دی۔ جرمن سے گورے کے پاس آئی تو ہمیں یاد آ گیا استاد مال تو اپنا تھا، جا کے دیکھیں تو صحیح عربی فارسی کی پرانی ہوں یا نہیں، صرف وہ کتابیں ہمارے پاس اب باقی ہیں جو مدرسوں کے نصاب میں شامل ہیں۔ باقی ایک خزانہ ہے جسے ہم طلاق دے بیٹھے، پاؤلو کولو اسی کا ٹنکچر بنا کے دے گا تو بگ واؤ کرتے ہوئے آنکھوں سے لگا لیں گے۔ متنبی
کون تھا، املی کیا کر گئے، شمس تبریز کا دیوان کیا کہتا ہے، آغانی میں کیا قصے ہیں ہماری جانب بلا، ہم تو گلیوں میں اب کوئی چارپائی بننے والا نہیں آتا، ہمیں نیم اور بقائن میں تمیز نہیں رہ گئی، ہمارے سورج سخت ہو گئے اور ہمارے سائے ہم سے بھاگ چکے، ہمارے چاند روشنیاں نکل گئیں اور مٹی کی خوشبو کو ہم نے عطر کی شکل میں خریدنا پسند کیا۔ وہ بابا جو نیم کی چھاؤں میں چارپائی لگائے ٹیوب ویل کے ساتھ دھوتی پہنے لیٹا ہوتا ہے، وہ حقے کا کش لگاتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے اور ہنس کے آنکھیں بند کرتا ہے۔ اسے کبھی کی سمجھ آ گئی لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی۔